تو اب 24 گھنٹے اسلام لانے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، جس نے حفظ قرآن کیا، حفظ قرآن حافظ قرآن اگر بیت الخلاء میں بھی گیا، لیٹرین بھی گیا، تو ثواب حفظ قرآن کا وہاں بھی جائے۔ تیسرے ہے جس کی شرعی داڑھی ہم لوگوں میں سے بیشتر لوگ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے اس کا ثواب ملتا ہے سوتے ہوئے بھی، لیکن کٹی ہوئی کا اور مڑی ہوئی کا گناہ رات دن لگا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ اکابر نے تمام نے لکھا، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو واجب۔ چوتھی چیز ہے یہ نکاح، نکاح کا ثواب، مطلب یہ نکاح چکا رہا ہے انسان، تو اگر ٹچ مت نکاح چکتی بہت تو نکاح کا ثواب ہے، تو اس لیے نکاح عبادت ہے۔ مگر نکاح کے بعد آدمی کی ذمہ داریاں بہت بڑھتی ہیں۔ یہ نور الامین کئی سال پہلے میں دیکھتا تھا، جوان سا تھا، جب سے نکاح ہوا ہے تو بوڑھا بوڑھا نظر آتا ہے۔ تو نکاح کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں بہت زیادہ۔ یہ نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے، کشمیر میں چونکہ معلومات نہیں ہوتی، دینی مسائل نہیں معلوم ہوتے، تو اگر یہ خانداری کنچ گسند بش مول موشپت ہو یا پھر خاندر ہو کشتن پر انسی سنجھے و اگر تسنہ زیادہ مولس ماج نش زیادہ بہوان تو یہ خاندانی ونان یل امس امنے ست بہن تو مے ست کیاز کورن خاندر۔ شرعی مسئلہ ہے، دونوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، مگر یہ دوسری لڑکی آتی ہے جو 21-22 سال کسی گھر میں پلی بڑی اور 22-23-24 سال کے بعد آپ کے گھر میں آ گئی ہے، تو اس نے دوسرا گھر بدلا۔ تو نبی نے فرمایا یہ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے نعمت، تو بچی جب پیدا ہوتی ہے پہلا دور اس پر آیا تو وہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے۔ پھر جب بیوی بنتی ہے، شریک حیات بنتی ہے، تو نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے لیے بہتر ہو، اور میں دنیا میں سب سے بہتر ہوں اپنی شریک حیات کے لیے۔ یہ کون فرما رہے؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دسترخوان پر گوشت کھا رہے تھے، ہڈی آئی تو حضرت عائشہ نے اس کو چوسا، تو گوشت کی ہڈی جو ہے وہ دسترخوان پر چھوڑی اور ڈال دی، یعنی ترون پر نبی نے اٹھائی، اس کو چوسنا شروع کیا۔ مائی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پر تو میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ مگر نہیں، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ لکڑی کے پیالے میں حضرت عائشہ نے پانی پیا تو نبی نے اٹھایا اور اسی جگہ منہ لگایا جہاں حضرت عائشہ نے لگایا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پیریڈ سے چل رہا ہوں، جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ پیریڈ کہیں اور ہے، منہ تو پاک ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ولی بھی، آج تو تولیہ آپ کا الگ میرا الگ، نبی کا مسواک بھی ہے، ان کا بھی ہے، بالٹی بھی ہے، تولیہ بھی ہے۔ عجیب و غریب محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی کر نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو جوان لڑکے ایک ہی مہینے میں ساری نمٹا دیتے ہیں، پہلے مہینے میں ساری محبت کی، پھر ساری زندگی ایک دوسرے کی مخالفت کر۔ یہ آہستہ آہستہ بانٹنی چاہیے، قدر و قیمت کے ساتھ بانٹنی چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک بات لکھی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کو، یہ لڑکی کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، وہ کچن میں جاتی ہے تو پیچھے سے ساسو کی آواز آتی ہے، کجمایک کہاں رہ گئی؟ وہ بیچاری جلدی سے چاقو اور پیاز لے کر آتی ہے، کہتی ہے بہت اس گنڈ تک، حالانکہ وہ آنسو ماں باپ کو یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو لڑکی دوسرے کے گھر سے آئے گی وہ بھی کسی کی لخت جگر نور نظر ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس لڑکے کو تمام مسائل مولوی صاحبان سے سیکھنے چاہیے کہ کیا ان کا حق ہے اور کیا والدین کا حق ہے۔ ماں باپ کو بھی نہیں بلانا۔ پھر یہ لڑکی تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی، پہلے جب پیدا ہوئی تو رحمت، پھر جب کسی کی شریک حیات ہوئی تو فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جب اس کو ماں بننے کا موقع ملا۔ کیا بننے کا موقع ملا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں
کیا نام ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میرے پاس ابھی رمضان میں ماور علاقے سے ایک آدمی نے فون کیا، بلکہ ایک لڑکی نے فون کیا، کہا شوہر میرا ڈاکٹر ہے، اور کہا کہ وہ میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، بھابھیوں کے یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، میرے ہاتھ کا نہیں۔ رو رہی تھی میری۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی شکوہ ہے تو اسے ختم کرو، ساری زندگی اس کو پالنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس سے تمہیں شکایت ہے تو کہہ دو اسے، یا کہہ دو آئندہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ساری زندگی اس کو تڑپانا، کیا یہ حرام جائز ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ماں جب بنتی ہے تو پھر ماں کے تو بہت حقوق ہوتے ہیں۔ آج کل کے جوان تو اس کا خیال نہیں رکھتے، انہیں تو برینڈ چاہیے۔ وہ کئی مرتبہ کہتی پاگل اس کیا کرو، نہیں، اس پگلی نے کتنی محنت کی ہے میں جانتا ہوں، ہمارے ماؤں نے، گھر والوں نے کتنی محنت کی۔ کبھی میری ماں بچپن میں جب جھاڑو فجر کی اذان سے پہلے لگاتی تھی آنگن میں، وہ یاد آتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ پھر باغ میں جانا، پھر واری میں جانا، پھر سب کے لیے کھانا بنانا۔ آج تو اپ ٹو ڈیٹ زمانہ ہے، گیس ہے، اس زمانے میں چولہا تھا، لکڑی کا نظم بھی خود ہی کرتی تھی وہ بیچاری مائیں۔ ایک صحابی ہیں، تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جنگل گئے، انہوں نے ایک درخت پر دیکھا ایک چڑیا کے 2 بچے ہیں، وہ بیچارہ چڑھ گیا، چڑیا تھی نہیں، وہ پکڑ کے لے آئے۔ وہ چڑیا کا مطلب ہے کہ پرندہ ہو، یہ نہ کہ یا سرچ میں، وہ بچوں کو پکڑ کے لائے۔ وہ چڑیا جب گئی تھی چگنے کے لیے، وہ تو دانہ لینے گئی تھی بچوں کے لیے، جب دیکھا میرے بچے ہیں نہیں تو ادھر ادھر گھومی، تو اسے بچے نظر نہیں آئے، ادھر ادھر گھوما تو بیچاری کو نظر نہیں آیا۔ پھر وہ اس آدمی کے پیچھے چلی گئی جدھر سے راستہ جا رہا تھا، تو دیکھا اس کے پاس ہے۔ اب سب سے پہلے اس نے اس کے سر پر بہت دیر تک چکر لگایا اور آگے تک چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گئی ماں۔ اس آدمی نے اسے بھی پکڑا۔ اچھا صحابی تھے، ان کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو اسے نبی سے شیئر کرتے تھے، ان کے سامنے دہراتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے کہ میں جنگل گیا تھا، وہاں ماں نہیں تھی پرندوں کی، بچوں کی، میں نے ان کو اٹھا لیا، پھر ماں آئی، پہلے اس نے سر پر چکر لگایا، پھر میرے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت عالم تھے، ٹپاٹپ آنسو بہہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں چگنے گئی تھی، تم نے ان کے بچوں کو پکڑا، پھر جب وہ آئی تو تمہیں اس ماں نے سب سے پہلے ایک میسیج دیا سر پر گھوم کر کے، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ لیکن تم نے اس کے میسیج کو سمجھا ہی نہیں، تم تو موبائل کے میسیج کو سمجھتے ہو بس۔ پھر جب وہ نا امید ہو گئی تو تمہارے کاندھے پر بیٹھ کر کے دوسرا پیغام اور دوسرا میسیج تمہیں دیا کہ ایسا ہے اب جو تم ان بچوں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ساتھ بھی کرو، میں اکیلی نہیں۔ وہ آدمی بھلا تھا، کہا کہ جاؤ ان کو وہی چھوڑ کے آؤ، اللہ نے ہر جاندار میں ایک ممتا اور محبت رکھی ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دنیا سے ہی سزا شروع ہوتی ہے، ایک تو وہ جس نے شرک کیا، دوسرا وہ آدمی جس نے ماں یا باپ میں سے کسی کو ستایا۔ آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں ہی ان کی سزا شروع ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بندوں کو جو خوش عیشی میں گزارتے تھے، مزے میں گزارتے تھے، لیکن ماں اور باپ ناراض تھے یا ان میں سے کوئی ناراض تھا تو ان کی زندگی میں لالے پڑ گئے، ترستے تھے وہ، ان کو کوئی پوچھنے والا۔ یہ میں نے خود دیکھا۔ تو اس لیے ماں باولی ہو یا تاولی ہو یا آولی ہو، جیسی بھی ہو، ماں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ بلکہ ایک صحابی سے گناہ ہوا، بہت توبہ اللہ کی انہوں نے، تو ان کا دل بے چین تھا کہ شاید گناہ معاف نہیں ہوا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا رسول اللہ میں نے توبہ بہت کی لیکن مجھے لگتا ہے توبہ قبول نہیں۔ کہنے لگے ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے نہ، ماں تو رحلت کر گئی۔
فرمایا اچھا ماسی زندہ ہے؟ کون؟ ماسی. ماسی جو ہے نا وہ ماسی ماں جیسی زندہ ہے کہ ہاں وہ زندہ ہے کہ جاؤ اس سے دعا کرو. وہ گیا, اس ماسی نے پہلے ہنسی میں اڑایا, بعد میں دعا کی تو وہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ماسی نے دعا کی. آپ نے تھوڑی دیر نظر جھکائی, فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, ماسی نے دعا کی. اس لیے میرے بھائیوں, اچھا باپ کیا ہے, بیچارے کو سہنا پڑتا ہے. ماں تو برداشت بھی کرتی ہے, باپ کو پسینہ بہانا پڑتا ہے, باپ کو دھوپ سہنی پڑتی ہے, باپ کو گالیاں کھانی پڑتی ہے. لیکن جوان لڑکا کہتا ہے مجھے بڑا موبائل چاہیے, مجھے برانڈ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. یہ باپ تڑپتا رہتا ہے, اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ اس سے ذمہ مطالبے ہوتے ہیں, اور اس مہنگائی کے دور میں جینا حرام ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی اس بیٹے کو باہر نکال دیتا ہے گھر سے. نیر میں گھر بندے بس نالائق سکرکنی زندگی اجیرن تنگ مگر اندری سا ہمدردی موج مگر اندر کن تڑپا یتھے یہ نماز گژھان جلدی بت اکھے دۄد گلاس اکھ چیناوان چھس دۄد گلاس اکھ چیناوان چھس بت پھوٚل اکھ چھس چیناوان. مول چھ یوان تتھ چھ آسان أندری محبت واریاہ, سُہ چھ بٔلۍ لاگان ڈرامہ. یہ نالائق ما آیا اندر, حالانکہ أندری چھ آسان تس تمنا سُہ گوٚژھ آسُن آمُت, مگر توتہِ چھ پرژھان یہ ما آیا یہ خبیث اندر. یہ مٲج چھ ونان تمہِ ساتہٕ نہ 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 خۄدایس پتہٕ دیُتمس نہٕ اِنہٕ. کیا ون خۄدایس پتہٕ دیُتمس نہٕ اِنَے, حالانکہ پننہِ اتھٕ سۭتۍ چھُس آسان دۄد چینومُت, بتہٕ پھوٚل کھینومُت, ژوٚٹ کھینومُت, مگر قسم چھ کھٮ۪وان خۄدایس پتہٕ دیُتمس نہٕ اِنَے. مولانا عبدالمجید دریابادی لکھا خدا کی قسم اس ماں کی جھوٹی قسم کھانے کے باوجود یہ ماں جنت میں جائے. یہ اس کی ممتا ہے, شفقت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نکاح کرنا آسان ہے لیکن اس نکاح کو بہت نبھانا ہے. شریعت کے مطابق ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمارے پیر صاحب ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اہلیہ آتی تھی کہنے کی کسی کی تو 1 سوتن ہوتی ہے, میری 1000 سوتن. یعنی کٲنٛسہِ چھِ آسان اَکٕے ہُہ کیٛاہ چھِ وَنان کشمیری میں کیا بولے بیٛاکھ زنان سوتن بولتے مطلب سوتن کسی کی تو 1 ہے, میری 1000 ہے. چونکہ حضرت کتاب پڑھتے رہتے تھے, کبھی کسی کی تو 1 سوتن ہے, یہ 1000 کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں, مجھے موقع نہیں دیتے. کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کتاب ہٹائی, میں نے کہا آپ بیٹھے, آپ بتائیے کیا. وہ 15-20 منٹ تھک جاتی تھی بات کرتے کہ مجھے اچھا آپ پڑھو, تو وہ جب چلی جاتی تھی پھر میں کتاب پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ بھی کرنا چاہیے. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے کہ بیوی کا بھی حق ہے جو ہمارے گھر میں آئی ہے, اور ماں باپ کا بہت حق ہے. اس حق کو کوئی آدمی ادا نہیں کر سکتا, اللہ کا وعدہ. یمن سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی والدہ کے کاندھے پر, اب بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں یا باپ کو کاندھے پر بٹھا کر کے طواف یا صحیح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا, وہ آسان ہو گیا. تو یمن سے اس دور میں ایک اور مرد جو ہے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر کے لے آیا. تو نبی کی خدمت میں گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے اس کو لایا ہوں, طواف کرایا, صحیح کرائی, کیا میں ماں کا حق ادا کر چکا؟ تو نبی نے فرمایا وہ جو پہلا گھونٹ ماں نے تجھے پلایا تھا وہ بھی ابھی ادا نہیں ہوا ہے, باقی گھونٹ تو باقی. بڑے عجیب و غریب وہ ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جیتے ہیں, اور یہ کوئی جینا نہیں ہے جس سے ماں باپ ناراض. اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے, اور اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر معافی مانگیں, ان کے نام سے ایصال ثواب کریں, صدقہ کریں, اور اللہ کے راستے میں دیں تو معاف کریں. اور یہ یاد رکھیں, ایک حدیث شریف میں پڑھا میں نے, پہلے نہیں پڑھا تھا, ابھی 2 سال پہلے پڑھا, علامہ کشمیری کی ایک کتاب میں پڑھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے ہر ہفتے بچوں کے حالات پیش کیے جاتے ہیں. کن کے حالات؟ جو لڑکن کو اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور راحت ان کو ہوتی ہے, اور اگر وہ اچھے اعمال نہیں ہوتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں. اس لیے
بھائی لوگ سب سمجھیں، جوان بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں اپنے گھر کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ صرف نماز ہم نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تھوڑا بہت صدقہ دے دیا، یہ کافی نہیں۔ گھریلو زندگی بھی ایک مستقل زندگی ہے، اور اس میں کئی ممبر ہے۔ فی الحال اس کا موقع نہیں ہے تو اچانک بات آ گئی، کبھی زندگی ملی تو اس پر بولیں گے، لیکن بہرحال ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو بہت خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائی کا بھی حق ہے، بڑے کا، چھوٹے بھائی کا، بہنوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے، لڑکے کا حق ہے، اور جناب ماں باپ کا تو بہت حق ہے، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم ہے اس کا بھی حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ بس سنیے، میں اس کی ایک مثال سنوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک غلام تھا۔ یہ غلام نبی صاحب کا لڑکا ہے نا، اللہ ان کو غریب پہ رحمت فرمائے، بیچاروں نے بتیرے انجیکشن لگائے بچپن میں، اور ان کے بھائی تھے مقدم، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ میری ساتھن تھی اس محلے کی مسعودہ، نذیر صاحب کی بہن، اس کے والد بھی بہت اچھے، اللہ انہیں بھی غریب پہ رحمت فرمائے۔ جو مرحومین ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کی تائی تھی بیچاری سیدھی سادھی عورت، مقدم کی بیگم، اس قدر بھولی عورت، اللہ اللہ، ایسی عورتیں جنت میں جائیں۔ تو بہرحال ان کے والد بہت ہی بھولے تھے، شفیع صاحب ہے نا، ہاں، بہرحال اللہ سب کو غریب رحمت فرمائے۔ گل صاحب جو باندھ پڑھتے تھے، جی جی بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو بہرحال تو پتہ نہیں کیا بات تھی، تو اس پر نظر پڑی تو یہ یاد آ گئے بیچارے ان کے والد۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں ایک غلام تھا، وہ اتفاق سے بہت کالا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اسے کہا، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ نبی نے یہ جملہ سن لیا، آپ نے فرمایا، ھذہ کلمۃ منتنۃ، یہ بہت ہی بدبودار جملہ ہے اور کلام ہے، بدبودار جملہ ہے، تم نے اس کو ماں کا تانا دیا۔ علمان، وہ بھی صحابی تھے، اور چوٹ لگ گئی اور نبی نے متنبہ کیا، ایک دم گھر گئے اور اس کالے غلام سے کہا میں زمین پر گر رہا ہوں، وہ گر گئے، اور یہ رخسار یہ زمین پر یوں رکھا، کہا خدا کی قسم جب تک تو جوتے سمیت اپنا پیر میرے دوسرے رخسار پر نہیں رکھے گا میں زمین سے نہیں اٹھوں۔ چاروں ناچار وہ غلام آیا، اس نے اپنا جوتے کے سمیت پاؤں رکھا ان پر، تو پھر وہ کھڑے ہوئے، کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر، ان کا بھی ایک حق ہے، جب تک وہی نہیں کھلاؤ گے، وہی نہیں ان کے ساتھ معاملہ کرو گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری پکڑ بنائے رکھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کی وکالت کروں گا، نہیں، میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا، تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، یہ اس حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے سیلز مین کا بھی ایک حق ہوتا ہے، گھر کے نوکر کا بھی ایک حق ہوتا ہے، ماتحت کا بھی ایک حق ہوتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے، یہی جنت ہے۔ کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے وہ جو شعر کہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ خود نہ ناری ہے نہ نوری ہے، بس اسی زندگی میں جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنا لے تو اس کی جنت ہی ہے، اور جس نے نہیں اپنایا تو اس کے لیے جہنم ہے، جیسے اعمال ویسے ہی جو ہے اس کے لیے ذخیرہ بنتی ہے، جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت سے نہ ہے نوری ہے نہ ناری، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، مثلا استھاو یہ جن ینگل تو دائس، استھاو یہ جن شنپل تو ترون لائک، تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے اعمال کریں گے ویسے ہی اثر ہوگا۔ اعمال نیک کیے ہم نے تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوگا بدن پر اور ہماری ذہنیت پر اور ہمارے دل پر اور آخرت پر، برے اعمال کریں گے تو اس کے آثار تاریخ۔ تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، نیکی کا بھی، تقوی طہارت کا بھی، اور برائی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ اس لیے اچھا، ترکی ایک بہت بڑا ملک ہے،
طیب اردگاہ وہاں کے صدر. جانتے ہیں وہاں کا قومی جانور کیا ہے؟ بیڑیا. کیا ہے؟ رامون. ناپاک جانور. ایک کتے میں اگر 9 خصلتیں ہیں تو اس میں 18 ہوتے ہیں. کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے. کتے کا جھوٹا 8 مرتبہ دھلنا ہے حدیث شریف میں. اتنا ناپاک ہے وہ. اور وہ تو اور زیادہ ناپاک. لیکن انہوں نے اس کو کیا بنایا ہے؟ قومی جانور. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس میں کچھ خوبیاں ہیں. نمبر 1، جو اس کی ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا اس کے نطفے سے پیدا ہونے والی بیٹی، اس سے وہ کبھی جفتی نہیں کرے گی. نمبر 2، جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ شکار نہیں کر سکتے، یہ ان کو شکار لا کر کے دے گا، کھلائے گا، بعد میں. نمبر 3، جب کہیں مہم پر جانا ہوتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کو آگے آگے کرتا ہے، خود پیچھے چلتا ہے. تو ان خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے وہاں والوں نے اس کو قومی جانور بنایا. اللہ کی شان، اس میں کچھ خصلتیں ہیں ایسی. تو اسی طریقے سے بہرحال ماں باپ کا، بیوی کا، بہن بھائیوں کا، اور بھائیوں کا بھی بہت حق ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا بھائی عموماً جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے. چھنس کرا بڑ بوئے مالش پتہ آسان شاید کرے کیا ہے من بس گڈیا موتی مچ کمزوری کی یہ بڑ بوئے کر واریہ کی تمس بڑ بوئے آسان اندر کن شیطان نسا دپان بہ اگر ایمن کر تو میانن شرین تو میانی خانداری کیا بنی. وہ اندر اندر سے ان کو کاٹتا ہے اور چھوٹے بھائیوں کو کاٹتا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کرتا ہے. کشمیر میں زیادہ تر یہ پچھنی لکڑ بوئے زائن سلام تھی کرا. حالانکہ نبی فرمو الولد الکبیر الاخ الکبیر للاخ الصغیر کالوالد. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ باپ. اب سنیے گا، میں 2 واقعات سناتا ہوں، دیر ہو رہی ہے لیکن چونکہ کچھ کرنا نہیں ہے نہ کسی کو کچھ کھانا ہے تو خیر. میں مراد آباد میں 1993 94 95 96 وہاں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں میں پہلے مدرس تھا. وہاں بھی میں نے تفسیر پڑھائی ہے، بہت سی کتابیں. تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس کا نام حافظ صالحین تھا. وہ میرے پاس چولہائے کا لڈو لایا. چولہا وہ ایک باریک قسم کا، ایک کیا بولتے ہیں اسے، دانہ ہوتا ہے، اس کا لڈو بناتے ہیں. اب کشمیر میں کیا بولتے ہیں اسے مجھے معلوم نہیں. چولایا وہاں بولتے ہیں، چولہائے کا لڈو. یہ مجھے یاد پڑتا ہے، رحمہ وٹالی پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، مرحوم، وہ بیچتا تھا وہ گول گول سے سفید سفید لڈو، چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا تھا اس میں. تو وہ لڈو بیچتا تھا بچپن میں، 5 پیسے کا ایک ہم کھاتے تھے. نہ وہ نہیں وہ چولہائے کا لڈو وہ لایا میرے پاس. کہنے لگے میں یہی بیچتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ یہ بیچتے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو تکبیر پڑھ رہے تھے وہ میرے سگے بھائی ہیں. میں نے کہا آپ کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے سنا ان کی فیکٹری ہے، اس میں 200 300 لوگ ملازم. کہتے ہیں ہاں یہ سچی بات. اور میں نے کہا آپ لڈو بیچتے ہیں اور اس کے پاس فیکٹری ہے؟ کہنے لگے یہی تو مصیبت ہے، والد صاحب نے انہیں پر اعتماد کیا، وہ بڑے بھائی تھے، سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا، سب پر اس نے کنٹرول کیا، ہمارے ہاتھ میں یہ لڈو تھما. دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، وہ بیچارے اللہ والے آدمی ہیں. وہ یتیم تھے، ان کی 9-10 بہنیں تھیں. تو انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں وادیاں کی اچھی طریقے سے. جب تک ان کو نمٹایا تب تک خود بوڑھے ہو گئے، پھر شادی نہیں کی. تو دارالعلوم میں نائب محتمم ہے، لیکن بہت نیک آدمی ہے، رات کو سوتے نہیں ہے، صرف عبادت کرتا. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں سہارنپور جانا ہے، 20-30 ہزار کا کپڑا لینا ہے غریب لڑکوں کے لیے سردیوں کا. تو گئے ہم. تو ایک بڑا شو روم تھا جو تقریباً اس مسجد کی آدھی کے برابر، 10-20 اس میں سیلز مین تھے. تو ہم نے کپڑا دیا 10-12 ہزار 15 ہزار. برابر میں ایک دکان تھی اتنی بڑی جتنی بڑی یہ محراب، اس میں جوان لڑکا جیسے پنٹو ہے بیٹھا ہوا. اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے گھر میں اس کو پنٹو ہی کہتے ہیں. خیر پانا، پہلے بال نہیں تھے، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے. درد تو
میں نے 2 مرتبہ تیل بھی دیا تھا کہ اس بال کو ٹھیک کرو، پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں. ہاں نہیں آئے دوبارہ. آپ کو ضرورت نہیں. ہاں دوبارہ ہم اس نے کہا کہ میرے پاس بھی آ جاؤ. اچھا مسلمان دو. اس نے کہا جس کے پاس آپ گئے تھے یہ میرے بڑے بھائی. تو میں نے کہا بھائی اتنی بڑی شو روم، اس میں تو 10-20 وہ ہیں، اور تمہارے پاس یہ دربہ جیسے مرغیاں باندھی ہیں. اس نے کہا کیا کہیں والد صاحب کو ہم بہت کہتے تھے، والد صاحب کہتے تھے تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی سارے کاغذ سارے وہ سب انہی کے پاس تھے، سب کنٹرول کیا، ہمیں مشکل سے ہی ملا. تو وہ کب اسے سلام کرے گا؟ آپ دیکھیے اس نے جتنا ظلم کیا ہے کبھی کرے گا اسے سلام؟ ناممکن ہے اسے سلام کرنا، کبھی نہیں کرے. لیکن دارالعلوم میں ایک استاد تھے، ان کے پاس بڑے بھائی آئے. بڑے بھائی نے کہا بھائی بہت دنوں سے میں نے سنبھال رکھا ہے، بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں کہیں چاچا کا کیا ہے یا نا، تم اپنا حصہ لے لو جلدی سے، اس پر کنٹرول کرو، کیونکہ اگر میں مر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں بھی اس میں موجود تھا. وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا پیر پکڑنے لگا، کہنے لگا کہ بڑے بھائی آپ ہی دیکھو میں تو یہاں پڑا ہوا ہوں، میں کہاں وہاں آتا رہوں. کہ نہیں حصہ اپنا لے لو، قیامت کے دن مجھے پروردگار عالم ورنہ پکڑے گا. اصرار کیا اصرار کیا. چھوٹے کو بھی اس وقت بڑا عجیب لگا لیکن اس نے دیا، اور بہرحال بعد میں بہت خوش ہوئے. اب وہ بھائی جب وہ دارالعلوم والے استاد جو ہیں وہ اپنے بھائی کے گھر آتا تھا تو وہ اپنی سوسائٹی میں کہتا تھا، وہ بڑا بھائی کٲنٛسہِ آسان 2 عید مےٚ چھِ 3 عید. اکھ گئی عید الفطر، بیاکھ گئی عید الاضحیٰ، بیٚیہِ یِم دۄہ مولوی صٲب گرٕے. اور واقعی وہ عید ایسے ہی مناتا تھا. اور وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ جب بھی دیوبند سے گھر جاتا تھا تو اپنے بھائی کے لیے کپڑے، جرسی، صدریاں، نہ جانے کیا کیا بنوا کر لے جاتا. اس بھائی کو اس دن سے کبھی کوئی کپڑا سلنے کی نوبت نہیں آئی. یہ محبت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ ہے. نہیں تو اگر وہ کھاتے اور مطلب یہ کہ اس کے حصے پر قبضہ کرتے تو وہ ہمیشہ دل میں بدزنی لے کر کے بیٹھتے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بہت کمی ہے کہ بڑے بھائی کی بڑی ذمہ داریاں اس کو بہت چاہیے. مطلب نہیں ہے اس کا کہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا حق ختم کرے، نہیں، جو چھوٹوں کا ہے ان کو پورا دے شریعت کی روشنی. اسی لیے تو شریعت آئی، ورنہ تو ہم اپنے اپنے دماغ سے کرتے. کیا کرتے بھائی؟ کس سے کرتے؟ دماغ سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک عرب نے بہت پہلے، بلکہ امام مالک نے، کہ آپ جو ہے قیاس کے مطابق عمل کرتے ہیں زیادہ، قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندو، اگر میں قیاس کے مطابق بات کرتا، یعنی اگر وہ صرف عقل سۭتۍ کٲم ہٮ۪مہا، بہٕ دپہا ییٚلہِ کانٛہہ پیشاب کرِ یا پاخانہ کرِ تس ہسا چھُ ضروٗری غسل کرُن، اور یُتھُے منی نیرٮ۪س تس چھُنہٕ غسل کرُن ضروٗری کینٛہہ. تِکیٛازِ منی چھُ امام شافیَس نزدیٖک پاک، تمہِ سۭتۍ چھِ نبی پیدا گوٚمٕتۍ، پٲدٕ گوٚمُت. پیشابس چھُنہٕ کٕہۭنۍ ونان پاک، غلاظت چھُنہٕ کٕہۭنۍ ونان پاک. مگر مےٚ ووٚن تی مادہ منویہ یُتھُے نیرِ تمہِ ساتہٕ چھُ غسل کرُن. پیشاب اور پخانہ ییٚمہِ ساتہٕ نیرِ تمہِ ساتہٕ چھُ صرف وضو کرُن، بیٚیہِ طہارت کرٕنۍ. یہ ووٚنا مےٚ عقلِ مطابق، یہ ووٚن مےٚ قرآن و حدیثس مطابق. دوٚپنس قرآن و حدیثس مطابق ووٚنُتھ. تو امام مالکن کوٚرنس نالہٕ، دوٚپنس دوس وٕنیُک تام بتزا ژٕ ییٖتِس کالس حجس تہٕ عمرس منٛز مدیٖنس منٛز بیٹھ، مگر دۄہے چھی ژےٚ میانہِ گرِ دۄنوَے ٹایمن بتہٕ کھیوٚن بیٚیہِ چاے چیٚنۍ. جبکہ امام مالک اتنے بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے امام ہیں. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قیاس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تیل چھِ یم سن تہِ کھیوٚن، ہُمہِ سُنٛد تہِ کھیوٚن، یم سن تہِ. لیکن شریعت ہمارے لیے ایک رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے کہ اگر رضا الہی چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو. تو بسا اوقات مسجد آباد ہو جاتی ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ تلاوت سب کچھ، لیکن نہ گھر والی کے ساتھ اچھا معاملہ، نہ بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اگر کٲنٛسہِ پترس سۭتۍ لڑٲے چھِ آسان گٔمٕژ سُہ چھُ پتہٕ تا زندگی روزان.
یہ کی وقتی طور پر گئی لڑائی گسان کن سات یہ زبان اکس ٹکراون ہیکان گھت مگر تک صلاح تہ پتہ اکس سلام تہ کر مطلب یہ کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں گھر میں سے بعض میں نے کہا ان کیا افطاری بھیجو ام چھ سوزان تیل کیا فرق روز امن تو اگر ام سوزان کی سوزک نا کی تیل گھو کنی ویسان اگر ام سوزان پتہ سوزوک تیل گو یہ بدلا یل نا سوزان تیلی سوزن یہ سوزان تو ایسے میں سمجھاتا ہوں گھر کی بعض عورت کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتی ہے چونکہ وہ بھی کشمیرہ میں تو یہ بہت ضروری ہے ہاں ام چاہے سوزا سوزو ام چاہے دما نہیں جو نہیں دے رہا ہے اسے بھی دو جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑو جو چھوڑ رہا ہے اس سے ملو جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس سے اخلاق سے پیش آؤ ہاں اگر بہت زیادتی کرے افراط کرے تو پھر چھوڑ دو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہلین انتہا کر دیں اور افراط کرے اور زیادتی کرے تو ان سے کہو اچھا بھائی السلام علیکم تمہارا رستہ الگ ہمارا رستہ الگ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے دیر بہت ہو رہی ہے اب آپ ایجاب و قبول کیجیے